السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے آپ لوگ، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ گودی میڈیا گمراہ نہ کر سکے، بے خوف نہ بنا سکے، کیونکہ یہ لوگ تو 10 سال میں کیا کرے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ گودی میڈیا کا ایک ہی کام تھا، صرف دھلانے کو چھوڑ دے کے باقی جو ہے سو صرف یہ آپ بیتی سنانا، واہواہی کرنا، شاباشگی دینا، یہ چلتا رہا، یہ چلاتے رہے، لیکن اب کسی طریقے سے لگام لگ چکی ہے، کیونکہ گھپ بول کے پڑ چکا۔ لیکن ان سارے چیزوں کے بیچ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، حالانکہ الیکشن کا بھی ماحول ہے ابھی ہمارے پاس، جو کہ بڑھ چڑھ کر چل رہا ہے، بڑے عروج پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جو چاہیے انشاءاللہ وہی حاصل ہوگا اللہ سبحانہ تعالی، کیونکہ ہر پاپی کا خاتمہ رکھے ہیں، ہر ظالم کا انت رکھے ہیں، تو اس کا بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی جو آپ لوگوں کو چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آج کی خبر ہے کہ سعودی عرب کو GCC کو لے کر جس طریقے سے اب یعنی کسی کی ہائے بدوا بولیے آپ، یا کسی کے منہ سے نکلے ہوا کوئی ایسی چیز بولیے، جس طریقے سے جو پیپسی کے باٹلا اور پانی میں جو کاغذ کے پیپرا اڑتے ہیں، ویسا گاڑیاں اڑتے ہوئے دیکھی گئی سعودی عرب میں۔ حالانکہ ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہے، ایک مسجد کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن الحمدللہ ویسی کوئی بات تو نہیں تھی، لیکن پانی اتنا گھسنے کے بعد بھی قرآن پاک جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پہ تھے، پانی جو ہے تو بالکل چڑھ کے اس کے اوپر سے ختم ہو گیا، لیکن یہ دیکھو اللہ کی شان دیکھو، وہ پاک پروردگار کی کرامت دیکھو کہ اپنی قرآن پاک پہ ذریعہ وہ آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد جیسا قرآن پاک کو کھولا گیا، کوئی صفحہ پھیکے ہوا نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیا کرنی ہے پاک پروردگار، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ کوئی پیج بھیگے ہوا نظر نہیں آیا، جبکہ قرآن پاک یعنی ایک قرآن نہیں، تقریباً 17-18 قرآن تھے جو کہ پانی پورا اوپر آ چکا تھا، قرآن ڈوب چکی تھی، لیکن جب پانی ہٹایا گیا اور قرآن پاک کو نکالا گیا اور کھولا گیا تو ایک صفحہ بھی کچا بھی نہیں تھا، ایک قطرہ پانی اس کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو قدرت ہے، یہی تو شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، خیر یہ منظر تو کافی لوگوں نے دیکھا، لیکن اپنے پریشانیوں میں اتنا مبتلا تھے وہ لوگ، ان کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا تھا، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ دیکھیے آپ لوگ، اللہ نے اپنے قرآن پاک کی تو حفاظت کی ہے، لیکن یہ لوگ کا کیا حل کیا ہے، یہ لوگ کا کتنا نقصان ہوا ہے، کھربوں ریال کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ کوئی حکومت کا نقصان نہیں بول سکتے، عام عوام کا بھی نقصان ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، پانی جس طریقے سے اندر گھروں میں، ویلوں میں گھسا ہے، فلیٹوں میں گھسا ہے، شاپوں میں گھسا ہے، کمپنیوں میں گھسا ہے، پورا اچر بچر ہو گیا، پورا چندیاں ہو گیا، بھائی کوئی چیز باقی نہیں رہی، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جس طریقے سے بہتے ہوئے دیکھا گیا، یہ کم دیکھنے میں آیا ابھی تک۔ حالانکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، دبئی وہ جھٹکے سے ابھی تک ابھرا نہیں تھا، پھر پانی وہاں پہ بھی چالو ہو گیا، بحرین میں بھی چالو ہو گیا، لیکن اتنی تباہی نہیں مچایا بحرین میں جتنی تباہی سعودی عرب میں مچی ہے، اور اتنا برا حال کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر اجازت کے معلوم ہے آپ لوگوں کو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کیونکہ ان کا اتانا پنا
ان کی ضلالت جو انہوں بھڑوا گیری جو کرے تھے نا، وہ چیزوں کے نتائج جو ان کو نکل رہا ہے. ابھی تو یہ شروعات ہے، اور بتایا گیا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور 4-5 دن بڑی خطرناک طریقے سے بارش ہوگی. حالانکہ یہ لوگ تو خیر یہ اللہ لعنت بھیجے ہیں، لیکن انہوں تو جو ہے یہ بولے ہم نے مصنوعی بارش کی کوشش کی تھی، وہ غلط ٹارگٹ ہو گیا اور پانی اتنا دبا کے آ گیا جو ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. اگرچہ ویسا ہوتا تو کوئی دیش کے اندر 50 سال سے بارش نہیں ہوئی تو ویسا لا سکتے تھے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جو ہمارے پاس جملہ بازی ہوتی ہے نا، وہی ایک جملہ ہے وہ، کیونکہ انہوں کبھی بھی اپنی اس پہ وہ نہیں ہوتے، نہ گرتے ہیں یہ لوگ، نہ ظاہر ہونے دیتے ہیں. لیکن اللہ کی مار ایسی پڑتی ہے کہ گھٹنوں کے بل آ گرتے ہیں یہ لوگ. اب ان کو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ دعائیں کرو، دعائیں کرو. دعائیں کس کو کی جاتی ہیں؟ لیکن دعائیں تو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. کس طریقے سے پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو جو کرے ہے کوئی اور، بھر رہے کوئی اور، اللہ ان گناہوں کو معاف کرائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. پاک پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس وقت سعودی عرب کے حالات بڑے خطرناک ہیں، اور گھنٹے گھنٹے وہاں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی بارش آپ لوگوں کو پتہ ہے، بارش تو ہوتی نہیں تھی. ایک وقت تھا یہ بارش تو ہمارے پاس ہوتی تھی، جو کہ آج بارش کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے. ادھر زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، سوکھ چکی ہے زمین، اتنی گرمی ہو رہی ہے ہمارے پاس، ہمارے دیش میں. لیکن یہ گرمی وہاں پہ رہتی تھی، لیکن یہ الٹا ہو چکا ہے، ابھی الٹا ہو چکا ہے. لیکن وہاں کی بارش اتنی تباہی مچائے گی سعودی عرب میں، یہ کسی کو علم نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں کو جان کر یہ خوشی ہوگی، مسجد نبی اور حرم شریف میں بوندا باندی ہو رہی ہے. ایسی بارش تو ہو رہی ہے، لیکن تباہی کچھ نہیں. اللہ کا کرم ہے، وہ مالک کا احسان ہے. ابھی بھی یہ دیکھ کر بھی یہ لوگ سیکھ حاصل کرے اور سدھرے اگرچہ، تو ان کے لیے اچھا ہے، فیوچر میں اچھا ہوگا. نہیں تو کب کیا ہوتا کوئی پتہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. انہوں نے بڑی بدوائیں لی ہیں فلسطینی عوام کی، یمن کی عوام کی، یمن کی عوام کی بہت بدوائیں لی ہے، تو یہ نکل رہا ہے. تو میں جتنے دیکھنے والے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ دعا کرو، کیونکہ وہاں پہ رہنے والے تو اپنے بھائی ہیں، اپنے کلمہ بھائی ہیں، اور ان کی کیا ہے غلطی؟ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی تو جو ہے محمد بن سلمان کی ہے. کھلا بولوں گا میں، نام لے کے بولوں گا، میں کس کے باپ سے نہیں ڈرتا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اور سچائی بیان کرنے سے میرے کو کوئی بھی نہیں روک سکتے. اور سعودیہ کے جو حالات ہے، جس طریقے سے طوفان ایک قہر بن کے ٹوٹا ہے ان کے اوپر، اس سے دبئی بھی متاثر ہو رہا ہے، بحرین بھی متاثر ہو رہا ہے، اور قطر میں بھی دبا کے بارش ہو رہی ہے. قطر بھی کافی نقصان ہو رہا ہے، قطر میں بھی مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے نہیں کہوں گا میں، کیونکہ ایسی کوئی چیز سننے میں نہیں آئی ہے. ہاں البتہ کچھ سعودی عرب میں سننے میں آئی ہے، لیکن اس کے چشم دید گواہیں نہیں ہیں میرے پاس، ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس. اس لیے ان چیزوں کا میں وہ آنکڑا نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگ کتنے جانے گئی ہے. یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ کھربوں ریال کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں سرکار کا کچھ نہیں، سارا عوام کا ہوا ہے، وہاں کے معطنین کا ہوا ہے، وہاں کے مقیمین کا بھی ہوا ہے، جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اپنا خود کا، وہ لوگوں کا ساز و سامان بھی بہہ چکا ہے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے.
اب یہ حکومت کیا دیتی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیا دے سکتی ہے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن ایک امید پہ دنیا قائم ہے، امید رکھی جا سکتی ہے ان کے اوپر، لیکن انشاءاللہ ہم پریشر ڈالیں گے انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ ان کی طرف سے کہ کچھ آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے، آپ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے، اور اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ان مشکلوں کو دور کرے۔ اس مشکل کی گھڑی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ آپ لوگوں پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔